الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی ادا حکم ہے سب لوگ سنا دیو انجدا پڑھو درود مدینے پہنچا دیو الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله يا إلهي رکھ مجھے قائم شریعت پر مدام اور حمید دی اہل اتقیا کے واسطے دین و دنیا میں معظم کر مجھے میرے خدا معظم الحق معظم دی فضا کے واسطے اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا اور قریب آقا امام الانبیاء فخر حمد و ثنا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ بے کسبرہ کے اندر بے حد و بے حساب درود و سلام خالق کے لم یزل دی بارگاہ کے اندر دعا ہے وحدہ لا شریک اپنے پاک محبوب علیہ السلام صدقہ حق آکھن دی سچ بیان کرن دی اور اس نے عمل پیرا ہو کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے احباب عزیز وقار نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اجلی یہ پاکیزہ محفل محترم المقام میرے بہت ہی پیارے دوست ہم نوالا ہم پیالہ چوہدری عبدالعزیز صاحب آپ کی ہمشیرہ مرحومہ اور جناب محترم محمد نصیر اور محمد نثار برادران انہوں دی والدہ محترمہ دے حصہ ثواب حاصل کہ محفل پاک سجائی گئی تو یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ سردیاں کا موسم ہے
ظہر اور عصر کے درمیان بالکل ہی مختصر جہا وقت ہوتا ہے، تو اس واسطے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس اپنی حاضری پیش کرنا مقصود ہے۔ دعا کرو اللہ سادہ آنا، مل بیٹھنا، ذکر کرنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ نبی ازل کے اندر قبول فرمائے، قبول فرما کے ساڈے واسطے بھی اور ساری مرحومہ مغفورہ بہن واسطے بھی اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ احباب اسلام قرآن مجید قرآن رشید دی آیت مقدسہ دا تھوڑا جا حصہ تلاوت کرن شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ میرے کریم رب نے اعلان فرمایا کہ عبادت اور سجدے دے لائق میں اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بھی معبود نہیں۔ اچھا یاد رکھو، میں نہ ہاتھ کھڑے کرانے، نہ تھلے کرانے، نہ اچھے کرانے، نہ باہر کڑانے، اتنا کہنا اچھی بولو، شریف فرماؤ تو بولو، سبحان اللہ کہاں گی، الحمدللہ کہاں گی، اللہ دا ذکر ہے، تیرا میرا نام نہیں، اللہ دا ذکر ہے۔ جتنا ذکر کرا گے ساتھی مرحومہ بہن نو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ میری عبادت کرنی ہے، سجدہ بھی میں رب نو کرنا ہے، مینوں وحدہ لا شریک بھی مننا ہے، میرا کسی نو شریک بھی نہیں بنانا۔ اس تو بعد نال ہی میرے رب نے یہ حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، حسن سلوک نال پیش ہونا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تبلیغ کرتے ہوئے، درس دیتے ہوئے اعلان فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کی خدمت نہ کی تھی اس کی ناک خاک آلودہ ہو گئی، یعنی کہ اس کے ناک کے اندر خاک ڈالی جائے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلامہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ بیٹھ کے آقا علیہ السلام نے پوچھیا کہ والدین کی عظمت کی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کی پہچانی جنت کا دروازہ ہے، ماں دے قدم جنت ہے۔ اللہ نے پاک محبوب علیہ السلام نے انہیں بھی فرمایا تواڈے والدین تواڈے واسطے جہنم بھی نے جنت بھی نے۔ صحابہ نے مسئلے پوچھ کے تیرے میرے مسائل حل کیتے، عرض کی تھی کریمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تے ایک چیز دا پورا رنگ یا کالا ہوئے گا یا سفید ہوئے گا یا پیلا ہوئے گا، کوئی بھی دو رنگ تے ایک جیسے نہیں ہو سکتے نا۔ یا رسول اللہ کس طرح جنت بھی نے جہنم بھی نے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دو میں چیزاں نے۔ یا رسول اللہ کیویں؟ میرے تے تیرے لجپال نبی نے فرمایا اگر انہاں دے نال حسن و سلوک نال پیش نہیں آئے گا تو جہنم دا ایندھن بنے گا، اگر انہاں دے نال حسن سلوک نال پیش آ جائے گا اللہ تینوں جنت دا مالک بنا دے گا۔ اس واسطے حضور نے فرمایا جنت بھی نے جہنم بھی نے۔ تو میرے آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، اللہ دے پاک قرآن نے بھی بارہا مرتبہ ایک اعلان فرمایا اپنے والدین دے نال حسن و سلوک دے نال پیش آؤ۔ خالق کے کائنات دا پاک قرآن، تیرے تے میرے پاک نبی دی پاک زبان، اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا۔ جی واپس تشریف لے آؤ ایک انتظار کر رہے ہیں مصطفیٰ۔ خالق کے کائنات نے اعلان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللہ نے فرمایا عبادت میری ہے، نیازت میری ہے، سجدہ میں محمد رب نو کرنا ہے، میرا کسی نو شریک بھی نہیں بناؤنا، میں وحدہ لا شریکا، میرا کوئی ہمسرت شریک بھی نہیں. یا اللہ پھر کی کرنا ہے؟ اللہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرمایا والدین پہ احسان کر رہے. اللہ فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، میرا بھی شکر کر رہے، اپنے والدین کا بھی شکر کر رہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس ماں تے احسان کر رہے جڑی ماں نے تینوں اپنے پیٹ دے اندر اٹھا کے 9 مہینے تک چلتی رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تیری ماں تیرے واسطے بڑی آلہ ہے. فرمایا تیری ماں تیرے نام بڑا پیار کر دی ہے. تیرے تے میرے لجپال نبی نے عمل کر کے بھی دکھا دیتا. اج اسی دوست ویکھ دیا، اسی لوگ ویکھ دیا، ساڈے معاشرے دے اندر جوان پتر اپنی ماں نو تھپڑ مار رہے آئے، اپنی ماں نو برا بھلا کہہ رہے آئے. لیکن رب کائنات نے قسم ہے تیرے تے میرے لجپال نبی حسن صحن حرم دے اندر تشریف فرمانے میرے کریم لجپال دی بارگاہ دے اندر ایک بڑھڑی اماں آئی ہے. میرے نبی نے اٹھ کے استقبال فرمایا ہے. میرے کریم لجپال نے اپنی کملی بچھا کے اپنی مسند سے بھی بٹھایا ہے. صحابہ فرماندے نے اساں ویکھ رہے ہو تدی بڑھڑی اماں بول دیے. اللہ دا نبی کن لا کے سندا ہے، میرا نبی مسکراندا ہے، پھر میرا نبی بولدا ہے، پھر اماں مسکراندی ہے. کافی دیر تک اے معاملہ چلتا رہا. تھوڑی دیر گزری ہے، اماں فرماندی نے پھر میں جاواں. اللہ دے نبی فرماندے نے اماں جویں تیری مرضی ہوے. اماں فرماندی نے میں جانا چاہتی ہاں. اللہ دے پاک نبی اپنی مسند تو کھڑے ہوتے نے، اپنے ہتھاں دے نال تحفے پیش کرتے نے، تحائف پیش کرتے نے. تھوڑی دور جا کے الوداع کر کے بھی آندے نے. جدو اماں جدائی والے رستے تے پہنچ دیئے میرے نبی دے سینے نال لگ دیئے، میرے نبی دا سینہ چم دیئے، میرے نبی دا متھا چم دیئے. میرے پاک نبی بھی دست بوسی کر دے لے. صحابہ فرماتے نے اسا ماجرہ دیکھیا، اسا حیران ہو گئے. کتنی بختہ والی ماں ہے جتنی میرے نبی بھی تعظیم پہ کر دینے. فرماتے نے میرے نبی واپس تشریف لے آئے. اسا ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لجپالا اے کون ہے ایڈے بختہ والے جنہیں بخت جاگ پہنے، جنہیں تسا احترام واسطے کھڑے ہو. کائنات تھوڑے ادب واسطے کھڑوں دیئے، اد تسی ایدے ادب واسطے کھڑتے ہو. ایڈی بختہ والی کون ہے؟ تیرے تے میرے لجپال نبی نے فرمایا اے انو اما حلیمہ سادیہ کہنے لے. ایدے سینےوں اللہ نے مینو غذا عطا فرمائیے. تیرے تے میرے لجپال نبی نے ادب کر کے احترام کر کے دسیا اگر
دودھ پلاون والی اماں دا اے مقام ہے تے پھر اصل حقیقی ماں دا کی مقام ہوے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں تیرے تے میرے لجپال نبی علیہ السلام دے پیارے غلام حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علقمہ فرماتے نے حضرت علقمہ دا آخری وقت آیا صحابی فرماتے نے اسا ویکھیا زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا اللہ دے پاک نبی دے پیارے غلاموں اللہ دا پاک نبی دا صحابی ہے نمازی بھی ہے پرہیزگار بھی ہے لیکن ماں باپ دے پیارے ماں باپ دی عظمت نو سنن والے ہو یاد رکھو لیکن ماں دے نال اچھا سلوک نہیں فرمانے نے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تیرے تے میرے لجپال نبی نے فرمایا پتہ کرو ادا کوئی بزرگ زندہ ہے کہ نہیں ادھے والدین جو کوئی حیات ہے کہ نہیں دسیا حضور فلاں بستی دے اندر ایک بڑھی ماں ہے جڑی ادھی والدہ ہے حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ ایک صحابی کہے میں اماں نو کندھیاں تے چک کے لے آئے نے میرے کریم نے پوچھیا اماں دست صحیح تیرا تے ادا کی رشتہ ہے اماں تڑپ کے آنکھ دیئے یا رسول اللہ میرا پتر ہے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اماں دست صحیح تیرا تے ادھے معاملات کیسے نے عرض کر دیئے یا رسول اللہ نمازی بھی ہے اے جناب نیکیاں بھی کردہ ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اماں تیرے نال کی تعلق داری ہے تیرے نال حسن و سلوک نال پیش آتا کہ نہیں عرض کر دیئے لجپالا جدو اے دنیا تے آیا ہے انہوں میں پکڑ کے انہوں میں خوراک بھی پیش کی تھی ہے انہوں میں خوراک بھی وقت تے کھلائی ہے انہوں بولنا نہیں سی ہوتا بولنا بھی سکھایا ہے یا رسول اللہ انہوں ٹرنا نہیں سی ہوتا انگلی پکڑ کے چلایا ہے لجپالا پھر جوان ہو گیا ادھی شادی کر دیتی ہے اللہ دے نبی جدو شادی ہو گئی ہے پھر ہر وقت اپنی بیوی دیا گلہ مندا ہے میری گل کوئی نہیں مندا میں کوئی گل کراوی تے انہوں سچا کردا ہے مینوں جھوٹا کردا ہے اس واسطے اے علیحدہ رہندا ہے میں علیحدہ گھر چ رہندیاں لجپال نبی دیا اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے تیرے تیرے لجپال نبی نے فرمایا صحابہ عرض کی دیا کا حکم ہوئے فرمایا ان کرو لکڑیاں اکٹھیاں کرو لکڑیاں اکٹھیاں کر کے انہوں اگ لگاؤ اگ لگا کے جدو اگ پھول جل جاوے اس وقت انہوں اٹھا کے اگ چ پھینک دیو اماں دیا آندرا مونو آیا گلے جامونو آیا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیے ام کریمہ میرے پتر نو آگ چنا سٹو میرے پتر نو آگ چنا سٹو تیرے تے میرے لجپال نبی نے فرمایا کیوں نہ سٹا جنہاں اپنی ماں دا گستاخ ہوئے او اسے دا حق دار ہے اماں فرما دیا نے میرے نبی دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرا پتر میں برداشت نہیں کر سکتی انہوں میں برداشت نہیں کر سکتی اگ دے اندر جاوے او اج دے نوجوان نو اس گل کو درس حاصل کرنا چاہیے بے شک بیوی دے حقوق بھی نے انہوں نے پورا کر لیکن لجپال نبی علیہ السلام کی بارگاہ جو پوچھا گیا یا رسول اللہ مرد دے کس کا حق زیادہ ہے اللہ دے نبی فرمایا او دے والدین پھر پوچھا یا رسول اللہ مرد تے
سب تو زیادہ حق کدے اللہ دے نبی فرمایا او دے والدین پھر پوچھیا کدا حق ہے اللہ دے نبی فرمایا او دے والدین ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کریمہ عورت تے کدا حق ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اس پہ شوہر دا حق ہے ہر گل دے اندر او دی تابعداری کرے ہر اچھی بات دے اندر او دی حکم عدولی نہ کرے تیرے تے میرے لجپال نبی نے فرمایا آگ جلاؤ تے اندر پھینک دیو میں اج دے نوجوان ہوں اے درس دینا چاہتا اپنی ماں دی عزت کر لے اپنے بابے دی عزت کر لے رب کائنات دی قسم ہے جدو دنیا تو ٹر جان پھر دعا دیون والا کوئی نہیں ہوتا پھر سمجھاون والا کوئی نہیں ہوتا پھر کالیاں تو چٹے وال آن لگیا دیر نہیں لگدی رب کائنات دی قسم ہے اگر انہاں دا سایہ سر تے روے ایک گھر بالکل فارغ بیٹھے رہن صرف نماز پڑھ کے دعا کر دے رہن رب کائنات دی قسم ہے دنیا دے اندر مشکل تو مشکل وقت بھی آ جاوے بندہ مسکرا کے گزار دیتا ہے حضرت علقمہ دی اماں فرما دیا نے حضور بیوی دا تابعدار ہو گئے میری گل نہیں منگا میں کچھ کماتے چڑکتا ہے میرے نبی فرمایا اٹھاؤ آگ دے اندر پھینکو لیکن ماں دا کلیجہ بڑا نرم ہوتا ہے بڑا دل نرم ہوتا ہے درد ہی درد ہوتا ہے او تے کہہ دی انشاءاللہ پتر نو کنڈا بھی نہ چپے عرض کر دے رہے اماں ہون کی دلے ہون کی کہتی ہے عرض کر دی حضور میں نے ویک سکتی انہوں جہنم دی اگ تو بجا لو میرے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے اماں اگر اس اگ دے اندر جاندہ تو نہیں ویک سکتی میں تے محمد عربیاں میں تے اپنی امت دا خیر خواہ میں جہنم دی اگ دے اندر اپنے غلام نو کیویں ویک سکدا اللہ دے پاک نبی دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے اما فرماندیاں نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے گواہ ہو جاؤ میں اعلان پہ کر دیا میں اپنے پتر نو اس دنیا تے بھی معاف کیتا ہے اس دنیا تے بھی معاف کیتا ہے اتنی گل کیتی ہے اجے تک اماں چپ ہوئی ہے ادھر حضرت علقمہ دی زبان پہ اس کلمہ جاری ہو گیا حضرت علقمہ کی پہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کلم دے راز نیارے اس ڈوبے بیڑے تارے نے شان دسیا نبی پیارے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت علقمہ دی زبان تے کلمہ جاری ہویا اللہ نے پاک نبی نے غسل و کفن کر کے میرے نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا او میرے نبی دے پیارے غلاموں پتہ چلیا بندہ جڑا بھی نمازی ہوئے جڑا بھی پرہیزگار ہوئے جڑا بھی جناب طاقتور ہوئے جتنا بھی پیسہ ہوئے اگر ماں باپ دا گستاخ ہے نہ دنیا تے کامیاب ہے نہ آخرت تے کامیاب ہے آؤ میرے کریم آقا دے پیارے غلاموں عظمت والدین سماعت کرن والے ہو میرے کریم آقا دے پیارے غلام حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ طواف کعبہ پہ کر دینے طواف کعبہ پہ کر دینے آپ نے اگے ایک بندہ بھی طواف کر رہا ہے او آنکھ میں لبیک اللہ
اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک لبیک. اللہ دے پاک نبی دا غلام امام مالک بھی طواف پہ کر دے اگوں واپسی جواب کی ہوتا ہے لا لبیک لا لبیک لا لبیک. تیرا آنا قبول نہیں، تیرا آنا سانو پسند نہیں. امام مالک نے اس بندے نو جھوڑیا پوچھیا او بدبختہ کون ہے جڑا دعا پیا کرنا تے اگوں جواب پیا ہوندا ہے تیرا آنا قبول نہیں. اکھے مینوں 7 سال ہو گئے نے اس در تے آندیاں لیکن مینوں ایو جواب مل رہا ہے لیکن میں کتھے جاواں اور جگہ تے کوئی میں کتھے جاواں اور جگہ بھی کوئی نہیں. امام مالک نے انہوں پوچھیا دست سے وجہ کیے اکے 7 سال ہو گئے نے میں حج کرنا طواف کرنا لیکن میری طواف قبول نہیں کیتا جانا. پوچھیا 10 وجہ کیے اکے وجہ اور کوئی نہیں. جدوں میں گھروں نکلیا اپنی ماں تے گستاخی کر کے نکلیا اماں نو دکھ پہنچا کے گزر نکلیا. اللہ دے پاک نبی دے غلام امام مالک فرماتے نے او بدبختہ جتھوں حج قبول ہونے لے او دروازہ تے بند کر کے آئے پھر اتھے کی لین آئے. امام مالک اس بندے نو پکڑ کے او دی ماں دے دروازے تے لے کے جاندے نے فرمانے نے اماں دروازہ کھول اکی کون ہے میں تیرے نبی دا غلام تیرے نبی دا محدث میں حدیث پڑھاون والا اکی کیویں آیا ہے اکی تیرا پتر بھی نال ہے اکی انہوں لے جاؤ میں قبول نہیں کرنا میں پسند نہیں کرنی یہ تو بڑا گستاخ ہے. اللہ دے پاک نبی دا غلام اکھدا ہے اماں اگر تو نہیں معاف کریں گی رب بھی معاف نہیں کرے گا. اماں فرما دیا نے دسو تے صحیح ہویا کیے فرمایا اس واسطے آیا 7 سال تو بھٹک رہے آئے در بدر پھر رہے آئے لیکن معافی نہیں ہو رہی. اماں انہوں معاف کر دے. اماں دیا اکھاں جو آنسو جاری نے اپنے پتر نو سینے لا کے امام مالک نو فرما دیا نے میرے گواہ ہو جاؤ میں اپنے پتر نو معاف کیتا ہے. غیب جو آواز ہوندی ہے آکے اتھے ساڈے کول ہن آون دی لوڑ نہیں تیرے 7 سالاں دے حج اساں قبول کر لے. 7 سالاں دے حج قبول کر رہے ہیں. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام اللہ تبارک و تعالی ماں دی دعا اتنی برکت اور عظمت اور عزت رکھی ہے اگر وہ ہاتھ چک لے رب واپس نہیں موڑتا. اسی لوگ پیرا فقیرہ کول جا کے اسی جناب تمیز گنڈے والے کول جا کے اپنی پریشانیاں دس رہے ہیں کسی پریشان ساڈا کو حل کٹ دے ہو سب تو بڑا پیر جڑا گھر بیٹھا وہ بھی گل ہی نہیں سن. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں اللہ تبارک و تعالی دے پاک نبی دے پیارے غلاموں میریاں ماما بہناں بیٹیاں بھی تشریف فرما نے میں انہاں نو بھی ایک میسج دینا چاہنا. اللہ دے پاک نبی نو جدوں پوچھیا گیا شوہر تے زیادہ حق بیوی تے سب تو زیادہ حق کدا ہے عورت تے سب تو زیادہ حق کدا ہے عورت دے حق کدے نے. اللہ دے نبی فرمایا او دے شوہر دا حق کے میرے کریم آقا دے صحابی نے سفر تے جان لگے اپنی بیوی نو حکم دیتا جب تک میں واپس نہ آواں تو اپنا پیر اپنے دروازے چو باہر نہیں نکالنا. اللہ دے پاک نبی دے صحابی سفر تے چلے گئے تیرے تے میرے لجے پال نبی دی صحابیہ گھر دے اندر موجود رہی اپنے شوہر دا حکم منیا اپنے شوہر دی حکم عدولی نہیں کی تھی. اج دے
اس مردور پر فطر معاشرے دے اندر اج ویکھیا جا رہا ہے کہ شوہر کچھ کہندا ہے بیوی کچھ کہندی ہے، شوہر منع کردا ہے بیوی منع نہیں ہوتی، شوہر نو کیا جاتا ہے ہم بھی جناب پڑھے لکھے ہیں، ہم بھی اس معاشرے کو جانتے ہیں، ہم بھی اس معاشرے کو جانتے ہیں۔ اور پرانا دور نہیں رہا جدو عورتاں پڑھیاں نہیں سن، انہاں نو پتہ نہیں سی، اب تو ہم بھی جانتے ہیں، ہم بھی جناب پورا مقابلہ کریں گے۔ لیکن آپ دیکھ میرے نبی دی صحابی آئے، عورت ذات اپنے شوہر دی جناب حکم ادونی نہیں کر رہی، باہر قدم نہیں رکھ رہی، لیکن اللہ دیاں کرنیاں نو کون موڑ سکتا ہے؟ اس عورت دا والد فوت ہو گیا، والد دا وصال ہو گیا، تیرے تے میرے لجپال نبی دے پیارے غلاموں، اللہ دے پاک نبی دا غلام اس دنیا تو ٹر گیا، اللہ دے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی گئی یا رسول اللہ فلاں عورت ہے، فلاں شوہر دی بیوی ہے، اس دا شوہر سفر تے گیا ہے، اپنی بیوی نو منع کر کے گیا ہے، جب تک میں واپس نہ آوا اس وقت تک تو قدم باہر نہیں رکھ سکتی۔ اللہ دے نبی تساں شریعت بناون والے ہو، شریعت دے احکامات جاری کرن والے ہو، اگر اجازت ہوئے اپنے باپ دے گھر جا کے اپنے باپ دا آخری دیدار کر لوے، اپنے باپ دی زیارت کر لوے۔ تیرے تے میرے لجپال نبی نے فرمایا میں شریعت بناون والا، میں شریعت بنانا آیا، اے میرا ہی حکم ہے کہ عورت دے سب تو زیادہ ادھے شوہر دا حق ہے، میں نو خوشی ہے میری صحابیہ عمل کر رہی ہے، ہاں اس دا حق اے اپنے شوہر دے حکم دے مطابق اپنے دروازے جو باہر نہ نکلے، بلکہ اس دے باپ دا جنازہ اٹھا کے او دے گھر لے آیا جاوے، او دی زیارت کر لوے۔ میرے کریم آقا دے حکم دے مطابق جنازہ تیار کیتا گیا، جنازہ تیار کر کے اس بیٹی دے گھر دی دہلیز پہ لے آیا گیا، پھر اس نے اپنے باپ دی زیارت کی تھی، پھر جناب کفن کا دفن کر دیتا گیا۔ تیرے تے میرے لجپال نبی نے اتنے درس اے دیتا ہے اگر شوہر کہہ دے کہ نہیں جانا تو پھر جو ہو جاوے نہیں جانا۔ آج دے اس دور دے اندر اگلے دن پڑھ رہے ساں کہ اس پورے 2021 دے اندر عدالت دے اندر 1 لاکھ درخواست خلا دی دائر ہوئی ہے، 1 لاکھ درخواست خلا دی دائر ہوئی ہے، جن 10,000 انہوں نے قبول کر لی ہیں، باقی اللہ تک انہوں نے عمل درآمد نہیں ہویا۔ تو سانو غور کرنا چاہیے کہ اسی کس معاشرے کس سائٹ پہ جا رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اندر صرف مرد کا قصور نہیں، یہ اندر صرف عورت کا قصور نہیں، دونوں کا قصور ہے۔ سب تو پہلی بات یہ ہے کہ اسی عدم برداشت کی وجہ سے اس معاملے تک پہنچتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی اپنی بیٹیاں اپنی بہنوں کی تربیت نہیں کرتے، جدو گھروں ٹرتے ہیں نا تو پھر اسی انہوں کی تربیت کر کے یہ نہیں کہتے پتر جو بھی ہوگے نا گھر سسرال والے کی گل کرنی، گل انہوں کی کرنی۔ اسی اپنی بیٹیاں تو سمجھا کے نہیں ٹرتے پتر تیرا گھر ہوئے، ساڈے گھر تو آنا مہمان بن گئے، اصل گھر تیرا ہوئے تیرا سسرال، اصل عزت انہوں کی کرنی تو جی اگر اسی یہ تربیت کر کے بھیجیے تو پھر خدا دی قسم اے نوبت نہ آئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی لاڈلی بیٹی حضور دی لخت جگر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ دی اور مولا کائنات دی ایک مرتبہ کوئی لڑائی کوئی جھگڑا ہو گیا گھر کے اندر، میاں بیوی دے اندر ہو جاتا ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ حضور دے گھر آ گئی،
میرے کریم آقا نے پوچھا دسیا حضور یہ بات ہوئی ہے لجپال نبی نے کتنا سونا انداز اپنایا اپنی بیٹی نو علیحدہ سمجھایا پتر اس گھر ہزار وریا تیرا گھر ہے تیرے باپ کا گھر ہے تو ہزار وریا لیکن لڑ کے نہیں خوشی خوشی اپنے شوہر کی رضا نال اپنا شوہر تیرا شوہر کبے تے پھر آ اگر منع کرے تے نہ آ حضور علیہ السلام نے اس طرح سمجھایا جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی حضرت علی المرتضی کو علیحدہ بلایا فرمایا علی تینوں پتہ ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے مینوں بڑی پیاری ہے یہ اکھ میں آنکھ نہیں دیکھ سکتا علی یہ نال پیار نہ پیش ہے یہ ہے انداز جدو لڑائی ہو جائے نا گھر کے اندر اکثر لڑائیاں ہو جاتی ہیں طریقہ ایسا اپنا میاں بیوی کو سامنے بٹھا کے جدو کرو گے پھر سلو نہیں ہوئے گی لڑائی مزید بڑھے گی تو مولا کائنات نے بھی علیحدہ سمجھایا کہ ادا دکھ مینوں برداشت نہیں انہوں کچھ نہیں کہنا حضرت فاطمہ الزہرا کی علیحدہ تربیت فرمائی کہ فاطمہ اس گھر ضرور آ لیکن لڑ کے نہیں خوشی خوشی آ تو آج بھی ساری ماں بہن بیٹی نو ایک درس ملیا ہے تو کہ جو بھی کام کرنا ہے اپنے شوہر کی رضا نال کرنا ہے اگر شوہر منع کرے تو منع ہو جانا ہے اور یاد رکھو آج کے دور کے اندر ایک بڑا منفیت دور سب ایک بڑا مسائل ہے کہ ہر عورت یہ چاہ رہی ہے کہ میں حکومت کرا میری گل مننی جائے نہیں اللہ نے حاکم مرد نو بنایا ہے میری گل تے اعتبار نہ ہوئے گھر جا کے قرآن پاک لو پنجویں سپارے کا تیسرا رکوع پڑھ کے ترجمے نال دیکھو تو صحیح اللہ نے حاکم کی نو بنایا ہے اس واسطے دعا گواں اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے جو سنیا سنایا ہے اس کے عمل پیراؤں کی زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ